السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر کیا دوزخ بھی ایونچولی ختم ہو جائے گی یا دوزخ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی؟ دیکھیں، عقیدہ اہل سنت کے مطابق جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، صرف توحید پرست گنہگار لوگ اپنی سزا پوری ہونے کے بعد حکم الہی سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جہاں تک کفار کا، مشرکین کا، ملحدین کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ کبھی بھی اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے بہت ساری قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء میں آیا 168 169 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور رسول کی شان کو نہ مان کے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھا دے۔ الا طریقہ جہنم، ہاں ایک راستہ انہیں دکھائے گا، وہ جہنم کا راستہ ہوگا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس بات کو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ المائدہ کی آیہ 36-37 اٹھائیں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و دولت اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے نجات کے لیے سے فدیہ اپنی جان بچانے کے بدلے میں پیسے کے طور پہ دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ما تو قبل منہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی، اور مزید برآں اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ دائمی عذاب ہے۔ تو ان آیات میں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے جو آپ کا سوال ہے۔ علاوہ ازیں سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور ان کا کوئی حمایتی کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ان کی مدد کرے، ان کو چھڑا لے، کوئی ان کا ایسا دوست ہو جو جنت میں چلا جائے، کوئی ان کا دنیا میں خیر خواہ، کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد، ماں باپ، نہ، کافروں کا کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر یہی مضمون ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الجن میں آیا 22-23 میں اللہ فرماتا ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیہ مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے لیے کوئی صورت ہی نہیں ہے چھوٹ کی، ان کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، بعد از قیامت موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے جنت و جہنم میں حیات جو ہوگی وہ حیات ابدی ہوگی۔ حضرت ابو سعید الخدری ضمن میں ایک روایت لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک سرمئی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور ابو قریب یہ اضافہ کرتے ہیں اس روایت میں کہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے بعد راویوں کا اتفاق ہے باقی روایت میں کہ جس میں کہا گیا گا یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اے اہل جنت کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟
فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ، اور وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، ھذا الموت. قالا، اور کہا جائے گا کہ یا اہل النار، اے اہل دوزخ، هل تعرفون ھذا، کیا تم بھی اسے پہچانتے ہو؟ قال فیشرئبون وینظرون ویقولون نعم، وہ بھی اپنی گردنوں کو اٹھا کر اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے. پھر قالا، پھر اس کے بعد اللہ کیا حکم دے گا؟ فیؤمر بہ فیذبح، اور حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے، تو اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت من سورہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے اور ایمان نہیں لاتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ کیا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ. تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے. بخاری کی حدیث 4453 اور مسلم کی حدیث جو ہے وہ 2849 متفقن علیہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جنت کو بھی فنا نہیں اور دوزخ کو بھی فنا نہیں. جنت کی زندگی بھی دائمی ہے اور جہنم کے اندر جو سزا میں ہے وہ بھی دائمی سزا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے. میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، کچھ عبارتیں دیتا ہوں. قرآن اور حدیث سے بات واضح ہو گئی ہے. شرح العقیدہ الطحاویہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 480 پر آتا ہے، والجنت والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. جنت اور جہنم کی تخلیق باقی رہنے کے لیے کی گئی، اس کے فنا کے لیے نہیں کی گئی. اور یہ میں آپ کو عقیدے کی کتابوں سے ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے معاذ اللہ کہ علماء کرام نے کتابوں میں کچھ ایسی بات لکھ دی ہیں اور پیچھے قرآن اور سنت سے کوئی دلیلیں نہیں ہیں. استغفر اللہ العظیم. انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان ٹائمز، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ کچھ جہلاء جو ہیں وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ چرب زبان ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ سننے والے جمع ہو گئے ہیں، تو نتیجتاً وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس سے پھر لوگ متنفر ہو رہے ہیں، علم سے دور جا رہے ہیں اور صرف ان جاہلوں کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ علم بانٹ رہے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث سے ریفرنسز دے کر پھر ان عبارات کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو عبارتیں درج کی ہیں، لکھی ہیں، اس کے پیچھے ریفرنس قرآن حدیث کا ہی ہے. اسی طرح ابو قاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری فرماتے ہیں، والجنت حق والنار حق، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور وہ دونوں پیدا کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں پیدا ہوں گی. وہما مخلوقتان موجودتان باقیتان لا یفنیان ابدا، اور یہ ایسی ہیں جو تخلیق ہو گئی ہیں، موجود ہیں، باقی ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. تو ابن منصور نے اسے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کی والیوم نمبر 1 پیج 197 پر لکھا ہے. تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ دس آنسرز دا کوشچن، کہ آپ کے سوال کا آپ کو دلائل کے ساتھ جواب مل گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.